بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اسباغ الوضوء علی المکارہ وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه مسلم۔ معزز و مکرم خواتین و حضرات، سامعین و سامعات، کل ہم نے اس حدیث مبارکہ کے مطالعہ کی سعادت حاصل کی تھی اور اس کے پہلے جز پر گفتگو ہوئی تھی جو وضو کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں تھا۔ مجموعی طور پر اس حدیث پاک میں سیدنا ابو ہریرہ یہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے صحابہ سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں تمہیں کوئی ایسا عمل نہ بتاؤں یا ایسے اعمال نہ بتاؤں جو تمہارے لیے بلندی درجات کا سبب بنے اور تمہارے گناہوں کے لیے معافی کا ذریعہ بنے۔ تو یہ جو انداز تھا حضور علیہ السلام کا، پہلے سوال کر کے ایک شوق دلایا، اور جب قلب و ذہن پوری طرح سے متوجہ ہو گئے تو پھر آپ نے وہ باتیں ارشاد فرمائیں۔ حضور کا یہ سوال سن کر کہ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے گناہوں کو معاف کروا دے اور تمہارے درجات بلند کروا دے، تو صحابہ نے بڑے شوق سے عرض کی کہ اللہ کے رسول کیوں نہیں، آپ ایسا عمل ہمیں ضرور بتائیں۔ تو پھر حضور نے یہ 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ پہلی بات جس کی تشریح ہم کل کر چکے ہیں اور بڑی تفصیلی اس پر گفتگو ہو چکی ہے، اسباغ الوضوء علی المکارہ، کہ انتہائی ناگوار اور سخت حالات میں بھی وضو کو کامل اطمینان اور کامل اہتمام کے ساتھ کرنا، یعنی شدید سرد موسم ہے، یخ ٹھنڈا پانی ہے، ٹھنڈی ہوائیں ہیں اور بظاہر گرم بستر سے دل نہیں کرتا نکلنے کو، یا اگر دن کے امور میں بھی مشغول ہیں اور اس وقت ایسے حالات نہیں ہیں، لیکن وہ شوق اور وضو کے حوالے سے جو فضائل وہ ذہن میں ہیں اور اس لیے وہ وضو کی اس عبادت کو بجھا لاتا ہے، اس کو اسباغ الوضوء علی المکارہ کہا۔ دوسری بات ارشاد فرمائی وکثرۃ الخطیٰ الی المساجد، اور مسجد کی طرف زیادہ قدم چل کر آنا۔ یہ گویا آج کے حالات میں جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اور مسجدوں میں آنا ہی منع ہے، یہ بظاہر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم گویا اس فضیلت سے محروم ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ میں اس پہ بات میں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات کثرۃ الخطیٰ الی المساجد، کہ مسجد کی طرف زیادہ قدم بڑھنا، خطا کہتے ہیں قدم اقدام کو، تو زیادہ سے زیادہ قدم چل کر آنا۔ گویا اللہ کے ساتھ ملاقات کے شوق میں جب بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے اور اس احساس کے ساتھ کہ میں اپنے رب کے حضور حاضری کے لیے جا رہا ہوں، اس کے ساتھ شوق ملاقات میں جو ایک اضافہ ہوتا ہے، تو جتنے قدم وہ چل کر آتا ہے گویا وہ سارے قدم اس کے نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں۔ یہ ہر اٹھتا ہوا قدم اس کے گناہوں کی معافی کا سبب بن رہا ہوتا ہے اور ہر اٹھتا ہوا قدم اس کے درجات کو بلند کر رہا ہوتا ہے۔ بنی سلمہ جو قبیلہ تھا مشہور مدینہ کا، یہ قبیلہ جو ہے وہ مدینہ منورہ سے تھوڑا سا آپ کہہ لیں مسجد نبوی سے کچھ فاصلے پر تھا۔ ان لوگوں نے ارادہ کیا کہ ہمہ وقت حضور کی زیارت نصیب ہو، مسجد نبوی میں 5 نمازیں نصیب ہوں اور حضور علیہ السلام کا قرب رہے، اور اس خیال کے ساتھ انہوں نے مسجد کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ کیا۔ تو حضور علیہ السلام نے انہیں یہی بات ارشاد فرما کر منع کر دیا، کہا کہ تم جتنے قدم چل کر آتے ہو یہ ہر قدم تمہارے لیے لکھا جاتا ہے،
اور تمہارے لیے بلندی درجات اور غفران الذنوب یعنی گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے۔ بنی سلمہ نے اس بات کے اوپر لبیک کہا اور اپنے انہی مکانوں اور انہی دیار کے اندر ٹھہرے رہے اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے اور ثواب کے ان درجات کو پانے کے لیے۔ تو گویا یہ اللہ کی خاص عنایت ہوتی ہے کسی بندے کو جب وہ توفیق عطا فرماتا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ ہمارے وہ احباب، وہ بزرگ، وہ دوست جو بڑی باقاعدگی سے مسجد میں تشریف لایا کرتے تھے اور ابھی ان کے وہ قدم جو ہے وہ اس بات سے وہ محروم ہیں کہ وہ اپنے ان قدموں پر چل کر مسجد آئیں، جو ظاہری حالات اس وقت بنے ہوئے ہیں ان کے لیے آنا مشکل ہے۔ کرونا وائرس کی وبا نے جو حالات پیدا کیے ہیں ان کا ایک تقاضا یہ ہے کہ گھروں میں رہا جائے۔ اس وقت گھروں میں رہنا ان کے لیے عبادت کا درجہ رکھتا ہے، کیونکہ یہی مقصود ہے ان سے، یہی مطلوب ہے ان سے۔ اور پھر یہ خوشخبری ہمارے سامنے موجود ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ جب کوئی شخص مرض الموت میں مبتلا ہو جاتا ہے یا کسی ایسی بیماری میں، کسی ایسی آفت اور مصیبت میں گھر جاتا ہے کہ وہ اپنے بہت سارے نیک اعمال جو اپنی روٹین کی زندگی میں وہ انجام دیا کرتا تھا اب ان کی انجام دہی سے محروم ہو جاتا ہے، تو فرشتے آ کے اللہ سے پوچھتے ہیں کہ مالک تیرا یہ بندہ یہ اعمال کیا کرتا تھا لیکن اب اپنی بیماری، آفت، مصیبت، لاچاری، ضعیفی، کمزوری، بے بسی جو بھی معاملات ہیں ان کی وجہ سے اب یہ اعمال کے بجا لانے سے محروم ہے، اب اس کے ان اعمال کا کیا کیا جائے؟ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ اعمال اس کے اس وقت تک لکھتے رہو جب تک کہ وہ جو ہے وہ امور سے نجات نہیں پا لیتا۔ یعنی ایک حدیث میں تو آتا ہے کہ جب تک میں اسے موت نہ دے دوں اس وقت تک اس کے ان اعمال کو لکھتے رہو۔ تو گویا وہ تو بڑے سعادت مند اور خوش نصیب لوگ ہیں جو باقاعدگی سے اپنے رب کے حضور حاضری کے لیے اللہ کے گھر میں جایا کرتے تھے، جذب و شوق کے ساتھ اور لقائے ربانی یعنی اللہ کے ساتھ ملاقات کا شوق لے کر، اور اب ان حالات نے انہیں اس ملاقات کی لذت سے اگر محروم کر دیا ہے تو وہ گھر میں جب اپنے مصلے پر کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کے حضور حاضری کے ارادے سے، تو مالک کریم ان کے وہ سارے اپنے بے پایاں کرم اور لطف کے ساتھ وہ سارے اقدام جو وہ مسجد کی طرف اٹھایا کرتے تھے مالک کریم ان کے وہ لکھ لیا کرتا ہے۔ اس لیے آپ پورا اطمینان رکھیں، یہ محبوب ربانی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشخبری ہے آپ کے لیے۔ تو کثرت الخطا الی المساجد یہ بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار۔ ایک یہ ہے کہ کسی عبادت کو یعنی نماز کی عبادت کو ہی بس ایک فریضہ سمجھ کر ادا کر دینا، بھی چلو ہمارے جو ہے نا وہ بحیثیت مسلمان کندھے پر ایک ذمہ داری تھی یا ایک عمل ہمارے ذمے تھا ہم نے بجا لایا۔ ایک یہ ہے کہ بس اسے انجام دے دینا کسی نہ کسی طریقے سے۔ ایک یہ ہے کہ ایک شوق اور ایک اندر ہی اندر جو ہے وہ مسلسل پلتا رہے اور ہمہ وقت جو ہے وہ کان اس کی طرف لگے ہوئے ہوں کہ کب مؤذن کی پکار آئے اور کب ہم اپنے رب کے حضور پہنچیں۔ اور یہ کیفیت بسا اوقات ایسے بھی ہوتی ہے کہ لوگ مسجد ہی کے اندر انتظار کرتے رہتے ہیں کہ یہ نماز ابھی ہوئی ہے تو دوسری نماز تک کے لیے انتظار، اسے انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، یعنی مقصود اس سے یہ ہے چاہے آپ گھر میں بیٹھے ہوں، میں نے عرض کیا کہ مسجد میں آنے والے حالات نہیں، آپ گھر کے اندر موجود ہیں اور گھر کے اندر بیٹھے ہوئے بھی کیفیت آپ کو اگر یہ حاصل ہو جاتی ہے کہ آپ نے ظہر پڑھی ہے اور ایک شوق لگا ہوا ہے، اس دوران آپ ذکر و اذکار، تلاوت، وظائف، دوسرے بھی امور کر رہے ہیں، ساتھ اپنے گھر کے امور بھی نمٹا رہے ہیں، اپنی عائلی ذمہ داریاں بھی ادا کر رہے ہیں، خاندانی امور بھی سر انجام دے رہے ہیں، کاروباری امور بھی سر انجام دے رہے ہیں، اور مسلسل ایک شوق لگا ہوا ہے کہ کب اللہ کے حضور حاضری کا موقع نصیب ہو۔ تو گویا یہ عمومی حالات کے بارے میں بھی ہے کہ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، بندہ اپنے کاروبار میں مگن ہے لیکن دل اس کا اٹکا ہوا ہے۔ وہ جو حدیث ابو ہریرہ میں ہی وہ جو 7 لوگ عرش کے سائے میں جگہ پائیں گے ان میں ذکر کیا تھا کہ ورجل قلبہ معلق بالمساجد، کہ ایسا شخص کہ جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا رہتا ہے، خرج منہ حتی یعود، کہ نکلتا ہے مسجد سے تو واپس لوٹنے کی تمنا اس کے دل کے اندر پل رہی ہوتی ہے۔ گویا یہ ہے، اور یعنی یہ عمل بھی اس کا بلندی درجات کا سبب بنتا ہے۔ اب آخر میں حضور نے فرمایا کہ فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، یہاں اس روایت میں 2 مرتبہ ہے اور دوسری جو ہے وہ ایک روایت ہے دوسرے طریق سے، اس میں 3 مرتبہ فرمایا فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، یہ تمہارے لیے رباط ہے، رباط ہے، رباط ہے۔ رباط کا لفظی مفہوم پہرے داری ہے۔ رباط کا یعنی لفظی مطلب پہرے داری، اسلامی سرحدوں کی
جو پہرے داری ہے اس عمل کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ آپ نے فرمایا رباط یوم فی سبیل اللہ لغدوۃ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا، کہ صبح یا شام کے کسی حصے میں اسلامی سرحد کی، اسلامی فوج میں پہرے داری کرنا یہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ تو فرمایا کہ گویا یعنی اس کا ایک مفہوم اہل علم نے، محدثین نے یہ بیان کیا کہ یہ گویا تمہاری وہ جو پہرے داری والا عمل ہے اور اس کی جو فضیلت ہے وہ تمہیں گھر بیٹھے ان امور کے ذریعے سے حاصل ہو سکتی ہے۔ ایک تو اس کا مفہوم یہ ہے۔ دوسرا رباط کا مفہوم، ربط جو ہے وہ اس کا مفہوم ہے حبس، یعنی روکنا، پابند کرنا، اور پہرے داری میں بھی یہی مفہوم پایا جاتا ہے بنیادی طور پر کہ پابند کرنا کسی۔ تو اہل علم لکھتے ہیں کہ یعنی اللہ کی اطاعت کے اوپر اپنے نفس کی پہرے داری یہی ہے، یعنی اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ یہ تین کام کرنا، گویا اپنے نفس کو اطاعت الہی پر آمادہ کر کے، اللہ کی اطاعت پر آمادہ کر کے اس کے اوپر پھر پہرے داری کرنا، گویا اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت کا پابند کر لینا یہی ہے۔ یعنی یہ تین امور اگر تم کرو گے تو گویا تم نے اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت پر پابند کر لیا۔ مالک کریم ہمیں یہ رباط عطا فرمائے اور یہ پہرے داری اور یہ حبس نفس اس کی دولت سے ہمیں مالا مال فرمائے، اور یہ امور جو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں ان کے اوپر دوام اور مواظبت اور ہمیشگی اللہ کریم ہمیں نصیب فرمائے، جو ہمارے لیے بلندی درجات اور گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔